حوالے سے یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جب بچہ آتا ہے اس کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ہم 15 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں. اچھا اس میں ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ بچہ ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے یا جینیس ہے. تو اس حساب سے اس کی کارکردگی ہوتی ہے. اگر 15 منٹ میں وہ 10 لائنیں یاد کر لیتا ہے تو وہ اچھا بچہ ہے، وہ سال ڈیڑھ میں حفظ کر لے گا. اور جو 4-5 لائنیں کرتا ہے وہ ایوریج مائنڈ ہے، وہ بھی 2-2.5 سال میں حفظ کر لے گا. جو اس سے نیچے ہے ان سے معذرت کر لیتے ہیں. یہ کنسیپٹ جو ہے کہ چھوٹی عمر میں بچہ حفظ کر سکتے ہیں بڑی عمر میں نہیں، یہ یعنی یہ کہ اس کو غلط ہو رہی ہے تھیوری. اچھا یہ تھیوری اب غلط ہو رہی ہے. صحیح زیادہ تر بچے میٹرک کے بعد آ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پروگرس دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے شام کو گھر جا رہے ہیں، گھر کا کھانا رات کو کھاتے ہیں، صبح ناشتہ اماں کے ہاتھ سے بنا کھا کے آتے ہیں، ان کی استعداد صلاحیت وہ زیادہ ہے بنسبت رہائشی بچوں کے. اچھا ہاں، وہ زیادہ کام کرتے ہیں. میرے نزدیک اس دن حافظ قرآن بنے گا جب پورے دن میں ایک قرآن سنائے گا بغیر غلطی کے. یہ آپ ہر بچے سے یہ آپ کا ہر بچے سے ریکوائرڈ ہے. جس کا اچھا وفاق میں داخلہ جائے گا، وفاق المدارس میں، ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا. اس کا طریقہ پہلے ایک ایک پارہ، پھر 2 پارے، پھر 3-5-10، ایک دن میں 10، ایک دن میں 10، پھر 10، پھر ایک دن میں 15، دوسرے دن میں 15، پھر آخری دن آتا ہے کہ جب بچہ صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن سناتا ہے. اور یعنی یہ ماڈل الحمدللہ بھی مدارس میں آ گیا ہے. یہ الحمدللہ. ہمارے ایک بچہ تھا سلیم اللہ خان، اس کا نام تھا، شیخ الحدیث سلیم اللہ خان صاحب کے نام تھے. جی اس کا نام کا اثر تھا. 6 مہینے میں اس نے حفظ کیا تھا. 6 مہینے میں 6 مہینے میں. اور ایکسٹرا وہ آرڈنری کمپیوٹر یعنی تھا. ذہین تھا. کمپیوٹر تھا. اچھا حضرت آپ اگر اس کو کہیں کہ ایک دن میں ایک پارہ سناؤ وہ سنا سکتا تھا. اور صحیح ایک بچہ میرا خالہ زاد ہے سمیع اللہ، آپ نے اس کی تصویر دیکھی جی جی ہوگی، بالکل اس نے 1 سال میں حفظ کیا اور وہ بہت ذہین تھا. وہ اگر چاہتا تو 4 مہینے میں کر سکتا تھا، لیکن اس کے نظر بد سے بچانے کے لیے میں نے اس کو بہت ڈیلے کیا. اور اس کی کوشش تھی کہ میں 6 مہینے میں اگلا ریکارڈ توڑ دوں. ناظرہ قاعدہ جو ہے وہ صحیح تجوید سے اگر پڑھایا جائے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، وہ بھی محلے والے بچوں کے لیے. اچھا اور جو رہائشی بچہ ہے حفظ کے لیے آیا ہوا ہے 2 مہینے، 1.5 سے 2 مہینے. اچھا ابھی ہمارا سمر کیمپ چل رہا ہے، میٹرک پاس بچے آئے ہوئے ہیں، ایف اے کے پاس بچے آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو 1.5 مہینے میں قاعدہ پڑھانا ہے، تجوید سے پڑھانا ہے سمر کیمپ میں سمر اچھا کیمپ میں. اچھا ماشاء اللہ آپ کو سمر کیمپ بھی چل رہا ہے سمر کیمپ الحمدللہ چل رہا ہے. جی تو ابھی یہ بات ذکر کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی تنخواہ کا 50% وہ میں نے وقف کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ وہ میرے والد صاحب کا اور میرا کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے مجھے دین پڑھایا ہے، تو یہ ان کی روح کے لیے سال ثواب ہے. ماشاء اللہ. کوئی دے تو چلے گا، نہیں دے گا رکے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں سے میں موجود ہوں جامع مسجد عمر فاروق مدرسہ تجوید القرآن منگ ہری پور میں. میرے ساتھ موجود ہیں اس مدرسہ کے محتمم جناب مفتی توصیف احمد صاحب، جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں. تو کافی عرصہ پہلے میں جب یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی. مفتی صاحب کی محنتوں اور کوششوں سے الحمدللہ یہاں پہ آج عظیم الشان مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. اس ساری صورتحال کے حوالے سے ان سے جانیں گے. تو سب سے پہلے میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تعارف جو ہے بتا دیں، کب اور کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی اسکولنگ ان کی کہاں سے ہوئی اور مدرسے کی تعلیم کہاں سے حاصل کی. جی مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میرا نام توصیف احمد ہے. اور ابتدائی طور پر جو ہمارا علاقہ ہے وہ سرائے احمد خان سیریاں کرلا ہے. اور میری ابتدائی جو تعلیم ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 سے میٹرک ہے. اور اس کے بعد مدرسے کی تعلیم ہے، اور پھر یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے ہائی ٹیک یونیورسٹی سے ایم فل. ماشاء اللہ. اچھا ایم فل تک آپ نے ایجوکیشن بھی جی ساتھ میں حاصل کی ہے. اچھا مفتی صاحب یہاں پہ آپ کب تشریف لائے اور یہاں پہ جب آئے تو کیا صورتحال تھی، اس کے بعد آپ نے کیا انیشیٹو لیے، اس کے بعد سے تفصیل سے بتا دیں. یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے سارا. جی تو 2018 میں شاید آیا تھا. یہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہی مسجد کا کمرہ تھا، اور 3-4 ناظرے کے بچے، اور یہاں سے ابتدا ہوئی تھی. آج الحمدللہ جنگل میں منگل بن گئے، اور حفظ کی 3 کلاسیں ہیں، 100 کے قریب بچے حفظ کر رہے ہیں. اور ایک مسجد کو مرکزیت حاصل ہوگی الحمدللہ، پورے علاقے کا ہب بن گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے. اچھا مفتی صاحب اب تک اس مدرسے سے کتنے بچے حفظ کر چکے ہیں اور ناظرے کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں؟ حفظ کی تو مجھے اندازہ یہ ہے کہ 80 سے 90 بچے اس کے اندر ہوں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے. 8 سالوں میں 80 سے 90 بچے. ماشاء اور اللہ. ابھی ایوریج جو ہے وہ ہر سال کی 15-20 بچے ایوریج ہے. ہر سال 15 سے 20 جی بچے جی حفظ کر رہے ہیں. جی جی ایسے ہی ہے. اچھا تو یعنی کہ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ 120 بچے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. پائپ لائن سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سرکل میں چل رہے ہیں. اچھا تو ابھی 5واں جمعہ ہے، لگاتار ایک ایک بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے. تو 5واں جمعہ آج، اور
آگے بھی 3 جمعے بک ہیں. اچھا یہ 8 تو ابھی تک ہو گئے ہیں. ہر جمعے کو یعنی ہر جمعے کو ایک حافظ قرآن الحمدللہ تیار ہو رہا ہے. اچھا مفتی صاحب آپ کا جو بچے پڑھتے ہیں کیا وہ کوہستان منصیرہ وغیرہ کے ایریاز کے نہیں ہیں؟ حضرت، میرا جو اپنا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مقامی سطح پہ کام ہو، اور یہ جتنے بچے ہیں الحمدللہ یہ ارد گرد کے علاقوں کے ہیں، کوئی ایک بچہ باہر کا نہیں ہے، اور یہی بچے الحمدللہ بازو بنتے ہیں. علماء اکرام سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے کے بچوں کو پروموٹ کریں، ان کے اوپر محنت کریں، یہ آپ کے دست بازو ہیں. ٹھیک. اچھا کیا یہ جو مدرسہ تجوید القرآن ہے یہی پہ کام ہو رہا ہے یا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے کچھ شاخیں بھی ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ جی اللہ کے فضل و کرم سے معاذ القرآن الکریم جب میں بہت بڑا شاندار ایک مدرسہ بن رہا ہے. اچھا وہاں پر کام جاری ہے الحمدللہ. 30 بچے وہاں بھی حفظ کر رہے ہیں. اور پنڈ کمال خان روڈ پہ مسجد سیدنا حسین ابن حیدر میں وہ بھی ہماری شاخ ہے. ماشاء وہاں اللہ. بھی ناظرے کی کلاس اور شعبہ کتب وہاں پر الحمدللہ جاری ہے. کتابوں کا سلسلہ جاری ہے. اچھا مفتی صاحب بہت سارے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے حفظ کریں، لیکن بہت سارے بچے مدارس میں 2-2 3 سال ضائع کر دیتے ہیں لیکن ان کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ جب بچہ کوئی داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کا کوئی ذہانت کا یا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بچہ یہ مدرسے میں چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، یہ حفظ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس حوالے سے بتا دیں. اس حوالے سے یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جب بچہ آتا ہے اس کا آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے ہم 15 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں. اچھا اس میں ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ بچہ ایوریج ہے یا بلو ایوریج ہے یا جینیس ہے. تو اس حساب سے اس کی کارکردگی ہوتی ہے. اگر 15 منٹ میں وہ 10 لائنیں یاد کر لیتا ہے تو وہ اچھا بچہ ہے، وہ سال ڈیڑھ میں حفظ کر لے گا. اور جو 4-5 لائنیں کرتا ہے وہ ایوریج مائنڈ ہے، وہ بھی 2-2.5 سال میں حفظ کر لے گا. جو اس سے نیچے ہے ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ حفظ میں نہیں چل سکتا. اچھا یعنی یہ فوری ٹیسٹ ہو جاتا یہ ہے، ابتدائی انیشل ٹیسٹ ہے. بچے کا ٹائم ضائع ہونے سے ہاں، بچ صحیح ہے. سکتا ہے. اور پھر بھی آگے چل کے بھی اگر ہم سمجھیں کہ ایک بچے نے 6 مہینے سال لگا لیا اور 1-2 پارے سے اوپر نہیں چل رہا، اس کے والدین کو بلا کے بتا دیتے ہیں کہ آپ اس کو لے جائیں، کوئی اور کام کرا لیں، یہ حفظ اس کے بس کی بات نہیں. اچھا آپ کے پاس جو بچے حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کی میکسیمم منیمم عمر کیا ہوتی ہے؟ عمر ویسے تو یہ رکھی ہوئی ہے کہ پرائمری پاس بچا ہو، اچھا لیکن شوق کا کوئی مول نہیں ہے اور شوق کی کوئی حد بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایف ایس سی کر کے آیا، اس کا شوق ہے، وہ ابھی الحمدللہ آپ سے قرآن بن گیا. اور ایک بچہ تیسری پڑھ کے آیا اور وہ ابھی تک پروسیس میں ہے. یعنی تجربات دونوں طرف سے جاری ہیں. یہ کنسیپٹ ہے کہ چھوٹی عمر میں بچہ حفظ کر سکتے ہیں بڑی عمر میں نہیں، یہ یعنی کہ یہ غلط ہو رہی ہے. اچھا یہ تھیوری اب غلط ہو رہی ہے. صحیح. زیادہ تر بچے میٹرک کے بعد آ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پروگرس دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے شام کو گھر جا رہے ہیں، گھر کا کھانا رات کو کھاتے ہیں، صبح ناشتہ اماں کے ہاتھ سے بنا کھا کے آتے ہیں، ان کی استعداد صلاحیت وہ زیادہ ہے بنسبت رہائشی بچوں کے. اچھا ہاں، وہ زیادہ کام کرتے ہیں، اچھا اچھا وہ زبردست. یہ تازہ دم ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مدرسے میں رہ رہے ہاں وہ بیچارہ ماحول میں اس طرح سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا، اس کے تو 3-4 مہینے ایڈجسٹمنٹ میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں شام کو گھر جاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو جائے. اچھا آپ کے پاس جو بچے ہیں یعنی ڈے اسکالر کتنے ہیں اور رہائشی کتنے ہیں؟ ہمارے یہاں تقریباً 18 سے 20 بچے رہائشی ہیں، اچھا باقی سارے بچے غیر رہائشی ہیں. اچھا زیادہ بچے جو ہیں غیر رہائشی ہیں، جی. یعنی لوکلز ہیں وہ؟ لوکل ہے، ہری پور سے آتے ہیں، اسٹیشن سے آتے ہیں، اچھا ڈی آئی پی سے آ رہے ہیں. اچھا اتنی دور سے بھی آتے جی ہیں؟ الحمدللہ بھی تو رجحان ہے. علماء کرام کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ماشاء نامی اللہ. گرامی علماء کے. تو یہ ان کا اعتماد ہے اور اللہ مجھے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق دے. اچھا مفتی صاحب حفظ کے بہت سارے مدارس ہیں، ظاہر مختلف جگہوں میں کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس مدرسے کی کیا خاصیت ہے کہ لوگ یہاں پر زیادہ آتے ہیں؟ اس میں تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں وہی کھینچ کے لا رہی ہے. دوسرا یہ ہمارے جو مدرسے کا نام ہے اپنے استادوں کے ادارے پہ ہے، تجوید القرآن سراجیہ پہ. اچھا ماشاء آپ کو اللہ. یاد ہی ہے کہ جی. وہاں کیا رونقیں باریں تھیں. بے شک تو اسی نسبت کو اللہ نے اس فیض کو یہاں سے جاری کر دیا. ماشاء اللہ. جو سلسلہ جو وہاں رکا تھا، ٹھیک رکا ہے. تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بلڈنگ میں جو تعطل آیا، وہ ایک سلسلہ چلتا ہوا رکا، وہ الحمدللہ یہاں سے جاری ہوا. ہمارے استادوں کا فیض ہے. قاری نور الحق صاحب نور اللہ مرکز. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب یہاں پہ مدرسے میں دیکھا ہے بچے ایک ہی یونیفارم میں ہوتے ہیں، یہ کیا آپ یہ ڈسپلن کے لیے. اچھا کوئی بھی ادارہ جب تک اس میں نظم و ضبط نہیں ہوگا، ڈسپلن نہیں ہوگا، وقت کی پابندی نہیں ہوگی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہری پور سے بچے کیوں آتے ہیں، تو 6:30 بجے اسمبلی ہوتی ہے، اس کے بعد گیٹ بند ہے. اچھا ہاں، وہ ہری پور والا بھی واپس جائے گا، ارد گرد والے بھی واپس جائیں گے. والدین کو تکلیف بھی ہوگی، کرایہ لگا کے گیا بھی ہے.
اگلے دن اس کو پراپر لباس میں تیار کر کے وقت پر بھیجتے ہیں, بچہ آ جاتے ہیں 6:30 بجے ہری پور سے یہاں آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے لوگوں کو یہ بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ واقعی نظم و ضبط ہے, یعنی بے ہنگم ٹریفک نہیں ہے. اچھا, مجھ سے بہت سارے بچے حفظ کر لیتے ہیں, لیکن ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ہونا چاہیے ویسے پڑھ نہیں سکتے. یعنی تراویح میں اکثر وہ لوگ بچے ایسے پڑھتے ہیں کہ لوگ نمازی پیچھے تنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے وہ یعلمون تعلمون والی بات ہوتی ہے. یہ ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا. دوسری بات یہ, بہت سارے بچے حفظ کر کے جاتے ہیں یہاں سے, لیکن دنیا کے ماحول میں یا یہ نیم آپ جس طرح جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر قرآن لوگ بھول جاتے ہیں. جی, تو ان دونوں سوالوں کے جواب دے دیں ذرا. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں, جو متممین ہیں, ان کا اپنا قرآن کا ذوق نہیں ہے. صحیح. میں مدرسین بھی ہیں الحمدللہ, میرے بھائی ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن میں جب تک کسی بچے سے سبق منزل کا جائزہ نہ لوں مجھے تسلی نہیں ہوتی. میں خود ذوق رکھتا ہوں, اور اس ذوق کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بچہ حفظ قرآن کر لیا, یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. میرے نزدیک اس دن حافظ قرآن بنے گا جب پورے دن میں ایک قرآن سنائے گا بغیر غلطی کے. یہ آپ ہر بچے سے, یہ آپ کا ہر بچے سے ریکوائرڈ ہے. جس کا وفاق میں داخلہ جائے گا, وفاق المدارس میں, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا. اس کا طریقہ پہلے ایک پارہ, پھر 2 پارے, پھر 3, 5, 10, ایک دن میں 10, ایک دن میں 10, پھر 10, پھر ایک دن میں 15, دوسرے دن میں 15, پھر آخری دن آتا ہے کہ جب بچہ صبح سے لے کر شام تک پورا قرآن سناتا ہے. اور یہ ماڈل الحمدللہ بھی مدارس میں آ گیا ہے, یہ الحمدللہ ہم نے جاری کیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے مدرسے کا ہر بچہ جو یہاں سے جاتا ہے اس کو حفظ کی ڈگری میں اس وقت دوں گا مدرسے کے سامنے جب وہ ایک دن میں پورا قرآن سنائے گا. اور پھر جو بچہ چلا گیا سوسائٹی میں, اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے. اچھا, اس کا میں نے پیچھا کرنا ہے. وہ کالج میں گیا ہے تو پھر بھی اس کو میں نے اپنے مدرسے کے ساتھ جوڑنا ہے. اس کو میں نے ناظرے کی کلاس دینی ہے, اس کی میں نے حوصلہ افزائی کرنی ہے. ہم یہاں سے غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ بچہ تو کالج چلا گیا, ضائع ہو گیا. بھائی وہ ضائع نہیں ہوا, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو جوڑیں اپنے ساتھ, کسی ناظرے کی جماعت کا اس کو نظم بنا کر امیر بنا دیں, تو کہیں بیٹا اب یہ پڑھانا آپ نے, تو اس کو آپ اعتماد کریں اس پر. الحمدللہ ہمارے یہاں 100 سے زیادہ بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں. 6-7 بچے ہمارے ہی مدرسے کے لوکل بچے وہ ناظرہ پڑھا رہے ہیں, میں ناظرہ نہیں پڑھاتا. وہ ان سے گرومنگ ہو کے, ٹیسٹ ہو کے, جب صحیح تیار بچہ آتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے, باقی وہ نیچے کام کر رہے ہیں سارے. اچھا مصطفیٰ جی, جو روزانہ کا بچے کا سبق ہوتا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے؟ اس کی باقاعدہ ڈائری ہے. اچھا, روزنامچہ لکھا جاتا ہے, سبق کی مقدار کتنی ہے, سب کی کتنی ہے, منزل کتنی ہے, قاری صاحب کو سنایا ہے یا بچے کو سنایا ہے. وہ قاری صاحب کو سنایا ہے تو بھی میں جائزہ لیتا ہوں. اچھا, بچے کو سنایا ہے تو وہ قاری صاحب کو جائزہ لیں گے. اچھا, یعنی چیک کس طرح ہے کہ اگر بچے آپ اس میں منزل وغیرہ سناتے ہیں تو اس کو قاری چیک کرتے ہیں, پھر آپ قاری صاحب والا جو ہے آپ چیک کرتے ہیں. اچھا اچھا, کرنا چاہیے. اچھا, وہ قاری صاحب خود بھیجتے ہیں, صحیح. اس بچے کا آج ذرا سن لیں. یہ ان کا بھی ہے کہ بیچا میں نے تیار کیا ہے, آپ سنیں, پھر ان کی بھی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں, وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس جو بچے حفظ کر رہے ہیں منیمم کتنے عرصے میں کسی بچے نے حفظ کیا اور میکسیمم کتنے عرصے میں حفظ کیا ہے؟ ہمارے ایک بچہ تھا سلیم اللہ خان, اس کا نام تھا, شیخ العزیز سلیم اللہ خان صاحب کے نام جی, اس کا نام کا اثر تھا. 6 مہینے میں اس نے حفظ کیا. 6 مہینے میں؟ 6 مہینے میں ایکسٹراڈنری, یعنی ذہین تھا. کمپیوٹر. اچھا, حضرت آپ اگر اس کو کہیں کہ ایک دن میں ایک پارہ سناؤ وہ سنا سکتا تھا. اور ایک بچہ میرا خالہ زاد ہے سمیع اللہ, آپ نے اس کی تصویر دیکھی. جی جی بالکل. اس نے 1 سال میں حفظ کیا, اور وہ بہت ذہین تھا. وہ اگر چاہتا تو 4 مہینے میں کر سکتا تھا, لیکن اس کے نظر بد سے بچانے کے لیے میں نے اس کو بہت ڈیلے کیا, اور اس کی کوشش تھی کہ میں 6 مہینے میں اگلا ریکارڈ توڑ دوں. لیکن نہیں, بچوں کے اندر پوٹینشیل ہے, صلاحیت ہے, آپ اس کو ذرا گروم کریں. آپ دیکھ لیں کہ اس بچے کے اندر ہے, اس کو روایت کے ساتھ نہ چلائیں, اس کو دوسری کیٹیگری میں چلائیں, اسپیشل کیٹیگری. ہاں, اس کو اسپیشل کیٹیگری میں رکھیں, اس کو دوسرے ٹریک پہ چڑھا دیں, موٹر وے پہ چڑھا دیں. ٹھیک, اس کی منزل خود بہت ٹھیک ہو. اچھا مجھ سے آپ کے مدرسے میں کوئی بچہ داخلہ لینا چاہتا ہے, اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ ہمارے یہاں داخلے رمضان میں ہی ہوتے ہیں. اچھا, رمضان کے علاوہ نہیں کرتے. اچھا, ہاں, رمضان کے علاوہ درمیان میں کوئی بچہ چلا گیا, جس طرح افغانی بچے تھے وہ درمیان سے چلے گئے تو ان کی جگہ ریپلیس کرتے ہیں. فی کلاس قاری صاحب کے پاس 25 بچے ہیں, تو 25 سے بلو ہوگا, نیچے ہوگا تو اس کی جگہ مینٹین کریں گے. ٹھیک ہے, وہ ویٹنگ میں جو بچے ہوں گے انہیں بلا لیں. اچھا, ویسے نہیں ہو سکتا. تو کتنی کلاسز ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ 4 حفظ کی کلاسز. 4 حفظ کی کلاسز چل رہی ہیں, اس کے علاوہ نہیں آپ داخلہ دے سکتے. اچھا مجھ سے پوچھنا یہ تھا کہ بچے ناظرے پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. ہماری مساجد میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سالوں جو ہے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں, ان کا قرآن پاک ختم نہیں ہوتا, تکمیل نہیں کر سکتے ہیں.
تو اس کے لیے آپ ایک بتا دیں کہ ایک معیار کیا ہونا چاہیے کہ بچے کو کتنے عرصے میں قاعدہ مکمل کرنا چاہیے اور کتنے عرصے میں ناظرہ قرآن مکمل کرنا چاہیے؟ ناظرہ قاعدہ جو ہے وہ صحیح تجوید سے اگر پڑھایا جائے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، وہ بھی محلے والے بچوں کے لیے. اچھا اور جو رہائشی بچہ ہے حفظ کے لیے آیا ہوا ہے 2 مہینے، 1.5 سے اچھا 2 مہینے. اچھا ابھی ہمارا سمر کیمپ چل رہا ہے، میٹرک پاس بچے آئے ہوئے ہیں، ایف اے کے پاس بچے آئے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو 1.5 مہینے میں قاعدہ پڑھانا ہے، تجوید سے پڑھانا ہے سمر کیمپ میں؟ سمر اچھا کیمپ میں. اچھا ماشاء اللہ، آپ کو سمر کیمپ بھی چل رہا ہے؟ سمر کیمپ الحمدللہ چل رہا ہے، اس میں کافی سارے بچے ہیں. اچھا 3.5 گھنٹے ہم ان سے لیتے ہیں. تو اپنی مساجد میں یہ اسکولنگ کا جو شعبہ ہے، بچے آج کل فارغ ہیں، انہیں 3 گھنٹے مسجد کو دیں اور ان کے مناظرے پہ محنت کریں. یہی آپ کی بنیری ہے. تو یہ تو مجھ سب کسی جگہ مینٹن ہے مسجد میں کسی جگہ یہ کام ہو رہا ہو؟ آپ صبح آ جائیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں. اچھا 3.5 گھنٹے کی کلاس ہے اور سارے بچے پڑھائیں گے. حفظ کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہمارے یہاں ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، اچھا تو وہ نئے آنے والے بچوں کو استاد ہیں پڑھا رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ان کو ہم نے اعتماد دے دیا کہ آپ پڑھا اچھا، سکتے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں اور بچے آتے ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے؟ الحمدللہ. ایک بات آپ دیکھیں گے، ہاں جی بلکہ میں آپ کو ایک ویڈیو کہوں گا کہ آپ بنا لیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں. ماشاءاللہ یعنی آپ مخلص ہو کر کام کریں تو وجہ نہیں ہے کہ بچے نہ آئیں، وجہ نہیں ہے کہ اس کی معیار بہتر ہو. صرف اتنا زیادہ بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، اتنے تنخواہیں ہوتی ہیں ان کے، اس ہاتھ میں یہ بچے یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے کچن کا خرچہ ہوتا ہے سارا، تو یہ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں؟ حضرت ایک واجبی سی فیس رکھی ہے، اچھا لیکن وہ لوگ وہ بھی ادا نہیں کرتے. صحیح ہے. تو ابھی یہ بات ذکر کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی تنخواہ کا 50% وہ میں نے وقف کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ وہ میرے والد صاحب کا اور میرا کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے مجھے دین پڑھایا ہے، تو یہ ان کی روح کے لیے سال ثواب ہے. ماشاء اللہ. کوئی دے تو چلے گا، نہیں دے گا رکے گا نہیں. الحمدللہ اتنا اللہ نے کیا ہے کہ میرا یہ سلسلہ تنخواہ کی وجہ سے نہیں رکا. یعنی یہ آپ کا مشن ہے؟ مشن ہے. اور میرے استاد جی فرماتے تھے کہ اگر آپ استادوں کی تنخواہ بر وقت نہیں دے سکتے تو آپ ادارہ نہ چلائیں. صحیح. یہ استاد کی سردردی نہیں ہے کہ کسی نے تعاون کیا یا نہیں کیا. ٹھیک. الحمدللہ پورا سسٹم کر کے پھر آپ چلائیں. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں 10-10 ہزار فیسیں دیتے ہیں تو 1500 روپے مدرسے کی فیس کے لیے وہ نہیں کرنا چاہیے. حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم اچھے سے اچھے پروجیکٹ لانچ کریں. ٹھیک ہے. الماہر بالقرآن کا الحمدللہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ آ رہا ہے. یعنی اس طرح اور تخلیقی ذہن ہے، آئیڈیاز بہت ہیں، جی جی. لیکن وسائل کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں تو انشاءاللہ یہ کمیاں بھی پوری ہو جائیں. اچھا مفتی صاحب، بہت سارے لوگ شعبہ حفظ کے لیے کام کر رہے ہیں اور شعبہ ناظرہ کے لیے کام، یعنی مساجد میں جس طرح ہو رہا ہے، تو ان کو آپ بہت ساری جگہ جاتے ہیں، امتحان وغیرہ بھی لیتے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس نہج پہ کام کریں تو اچھا اس کا جو ثمر مل سکتا ہے؟ مکتب والا سلسلہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. مکاتب قرآنیہ کا جو سلسلہ ہے وہ بے نظم ایک نعمت ہے، اس کو اویل کریں. نہیں ہے تو جو بھی استاذ ہیں، قاری صاحب ہیں، وہ بہترین انداز میں خود پڑھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ نتیجہ دے گا، مخلص ہوگا. چلیں جزاک اللہ مصطفیٰ، بہت اچھا شکریہ لگا آپ سے. کا بھی. اللہ پاک بہت آپ کو شکریہ. سلامت رکھے، السلام علیکم. اللہ پاک آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی آمین. ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.